जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अरसलान लियाकत और इस टाइम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान ने तीसरी बार फिर पाकिस्तान की मिन्नत समाजत की है कि सीज़ फायर के लिए मान जाएं और हमसे गलती हो गई है। दोबारा जनाब पाक फ़ौज के ये पाँव इन्होंने पकड़ लिए हैं, लेकिन पाक फ़ौज की तरफ से ये कहा गया है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, सीज़ फायर ज़रूर होगा, लेकिन इस बार सीज़ फायर पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से करेगा, अपनी शराइत के मुताबिक करेगा। जी हाँ, उसके अलावा कतर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। कतर के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये कहा गया है कि दोनों ममालिक जो हैं वो अमन का मुज़ाहरा करें, सब्र का मुज़ाहरा करें, लेकिन पाकिस्तान ने कतर को ये बता दिया है कि ये दोहा एग्रीमेंट के अंदर जब अमेरिकन्स का इनखला होता है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो यहीं कतर के अंदर दोहा के अंदर बैठकर ये एग्रीमेंट में साइन हुआ था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो इसलिए इन लोगों ने दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि टीटीपी के वहाँ पर ठिकाने मौजूद हैं। इसके अलावा अफ़गान तालिबान जो है ये पूरी तरह सपोर्ट करते हैं तहरीक तालिबान को, और वो नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर आकर तबाही फैलाता है। जब पाकिस्तान के अंदर उनके ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन किया जाता है तो वो अफ़गानिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं और अफ़गानिस्तान उनके लिए सेफ़ हब बना हुआ है। तो इसलिए ये तालिबान को चाहिए कि ये जो तहरीक तालिबान के बंदे हैं ये पाकिस्तान के हवाले करें, ताकि पाकिस्तान सीज़ फायर करे और पाकिस्तान जनाब अमन की राह की तरफ जाए। वरना उन पाकिस्तान की तरफ से ये साफ जहर बोल दिया गया है कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं रुकने वाला, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं झुकने वाला। और जनाब दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की तरफ से भी पाकिस्तान के साथ हमायत, पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी का मुज़ाहरा किया गया है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सऊदी अरब का एक वफ़द आया हुआ है। वहाँ पर जनाब जो प्रिंस हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो हम आए हैं, हम सिर्फ तजारत के लिए, बिज़नेस के लिए नहीं आए, बल्कि हम यहाँ पाकिस्तान के साथ भाईचारे के लिए आए हैं। और सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा घर बनाएगा अगले 2 साल के अंदर अंदर। उम्मीद है कि अगले साल तक 5 लाख घर जो हैं वो बन जाएंगे। ये कोई एड नहीं है, ये अपने भाइयों के साथ एक ट्रेड और तजारत है जो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया करने लगा है। उसके अलावा जनाब सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। पाकिस्तानी वर्कर्स पहले से 2 गुना जो हैं वो ज़्यादा सऊदी अरब में मौजूद होंगे। और अब जनाब कहा जा रहा है कि इस टाइम सऊदी अरेबिया जो है, इस टाइम बोला जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जंग में बाकायदा क्यों नहीं कूद रहा। भाई पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की ज़रूरत ही नहीं। इस टाइम पाकिस्तान की जो आर्मी है वही काफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है ये कोई जंग नहीं है। पाकिस्तान बोल रहा है कि ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है जो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ISPR की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये बताया गया कि हमारी जंग अफ़गानिस्तान के बेगुनाह शहरियों के ख़िलाफ़ जंग नहीं, ना ही पाकिस्तान को ऐसा इरादा रखता है। लेकिन पाकिस्तान टारगेट कर रहा है यहाँ पर तहरीक तालिबान के उन दहशत गर्दों के ऊपर पाकिस्तान वार कर रहा है। हमारा जनाब क्रैकडाउन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक तालिबान और दैश के और जो पाकिस्तान के अंदर फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो इंडियन प्रॉक्सी रॉ के एजेंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहा है। सो इसलिए जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सब ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया है। सऊदी अरेबिया के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जनाब अफ़गानिस्तान को भी वार्निंग दी गई है। उसके अलावा जनाब बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं दुनिया में, किसी एक कंट्रीज़ ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दी। पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर किया है, पूरी दुनिया को पता है कि ये दहशतगर्द लोग हैं। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी करते हैं, अपने पड़ोसी नेबर्स कंट्री को तंग करते हैं। यही इनका काम है, यही इनका धंधा है। सो इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर से जनाब बहुत ज़्यादा गिला शिकवा किया गया इन इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर भी, और भी बाकी दुनिया को वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन कोई बोल क्यों नहीं रहा। आपकी माशाल्लाह हरकतें ही इस तरह की हैं कि कोई बंदा भी आपका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि आप लोग कौन हो। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी है। आपका कोई वहाँ पर इंसानी हकूक़ नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर, ना वहाँ पर कोई फ्रीडम है औरतों के लिए, बच्चों के लिए। बिल्कुल जो ज़िंदगी है वो अजीरन बनाई हुई है इस तालिबान ने। सो पाकिस्तान जनाब इस टाइम बिल्कुल फ्रंट फुट पर पाकिस्तान लड़ रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से ये बार बार पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर से तहरीक तालिबान के बंदों को नहीं मारा जाता। इन फितनाल हिंदुस्तान के खारजियों को ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें कहा गया कि गुज़िश्ता रात पाक अफ़गान सरहद पर हमला किया गया। फायरिंग के तबादले में 23 जवान शहीद हुए।
پاک فوج کی جانب سے سرحد پر بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ حملہ آور افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کی جانب سے کیا گیا، جی ہاں، جس میں 23 ہمارے جو جوان ہیں وہ پچھلی رات شہید ہو چکے ہیں، اور یہ قوم جو ہے ہمیشہ ان کو یاد رکھے گی۔ 23 ہمارے جوان جو ہیں وہ انہوں نے شہادت نوش کیا، اس کے علاوہ 29 کے قریب ہیں جو کہ انجر ہیں اس ٹائم۔ ہماری یہ جو قربانیاں ہیں نا پاک فوج کی، یہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور یہ جو لوگ پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جن سے ساتھ مذاکرات کر لو، ان کے منہ پر یہ تماچا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے افغانستان کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کیا ہے، اور وہاں پر بھارت اور افغانستان کی جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان نگران وزیر خارجہ کے بھارت میں بیانات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کا حوالہ UN قراردادوں کے خلاف ہے۔ ایسا بیان جموں کشمیر کی قانونی حیثیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کی قربانیوں اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کے علاوہ کے حوالے سے نہایت بے حسی کا مظاہرہ ہے۔ ترجمان نے بیان میں کہا کہ دہشت گردی پاکستان کا داخلی مسئلہ قرار دینے کا افغان نگران وزیر کا بیان بھی مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان متعدد بار افغان سرزمین سے فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی موجودگی سے افغانستان کو آگاہ کر چکا ہے۔ ان دہشت گرد گروہوں کی پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کی تفصیلات افغانستان سے شیئر کی گئیں۔ اس کے علاوہ جناب دفتر خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے بری زبان نہیں ہو سکتی۔ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مؤثر اقدام کریں۔ اس کے علاوہ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے گزشتہ 4 دہائیوں سے تقریباً 40 لاکھ افغان باشندوں کی میزبانی کی۔ افغانستان میں بتدریج امن کی بحالی پر وقت آ گیا کہ غیر قانونی مقیم افغان وطن واپس جائیں۔ دیگر ممالک کی طرح پاکستان کو بھی اپنی سرزمین غیر ملکیوں کی موجودگی کو منظم کرنے کا حق حاصل ہے۔ افغان شہریوں کی واپسی کے ساتھ ان کی طبی اور تعلیمی ضروریات کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ افغان شہریوں کے لیے میڈیکل اور اسٹڈی ویزے کے اجراء میں فراغ دیری سے کام لیا جا رہا ہے۔ اسلامی اخوت اور اچھے ہمسائے کے ناطے پاکستان افغان عوام سے تعاون جاری رکھے گی۔ پاکستان ایک پرامن مستحکم علاقائی طور پر منسلک اور خوشحال افغانستان دیکھنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے تحت افغانستان کے ساتھ تجارت، معیشت اور رغبت بڑھانے کی ہر ممکن سہولت فراہم کی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے یہ اقدامات دونوں ممالک کی باہمی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ جی ہاں، تو جناب یہ افغانستان کے جو سفیر ہیں اس ٹائم اسلام آباد کے اندر، اس کو وزارت خارجہ کے اندر بلایا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ بیٹا یہ تم لوگ کر رہے ہو، اگر باز آ جاؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پاک فوج جو ہے وہ اپنا آپریشن اس طرح کنٹینیو رکھے گی۔ یہ سرنڈر مودی کو خوش کرنے کے چکر میں ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ پنگا لے لیا، چھیڑخانی انہوں نے کر لی۔ اس کے بعد اب جب پاکستان رک نہیں رہا، پاکستان ان کو ٹھوک رہا ہے، اب دوبارہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں بچائے کون۔ اب دیکھو بھائی، پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ یہ تو ہیں دہشت گرد، اور جب یہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردوں کو بھیجتے ہیں، یہ خود نااہل نکمے ہیں۔ مطلب طالبان جو ہے یہ تو خود سپورٹ کر رہا ہے، اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں ان کی، انڈیا کی یہ پراکسی بنے ہوئے ہیں۔ تو بھائی پوری دنیا اس ٹائم چپ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ چل گیا رہا ہے، اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تسلی کر لے پاکستان ایک بار، تاکہ ان کا سافٹ ویئر جو ہے نا پوری طرح اپڈیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنے بیوقوف ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ مودی صاحب سے کوئی پہلے مشورہ تو کرتے، اس سرنڈر مودی سے پوچھ لیتے کہ مودی تیری تو اتنی بڑی آرمی ہے، تیرے پاس تو رافیل بھی تھے، تیرے پاس S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تھا، لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو پھر پاکستان ہمارا حال کیا کرے گا؟ پاکستان کو بھائی کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ہمارے اوپر پریشر نہیں بنا ہوا، اور پاک فوج کو بھی ہمارے جو سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف سے یہ بول دیا گیا اوپنلی کہ تیس نیس کر دو، بے رحمی کے ساتھ جو بھی سامنے آئے تسلی سے ٹھوکو۔ اس لیے 19 سے زیادہ پاکستان نے پوسٹوں کے اوپر پاکستان نے ان کو قبضے میں لیا ہے۔ بے تحاشا فوٹیجز آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں کہ کس طرح پاکستان نے پچھلی رات قبضہ کیا۔ وہاں پاکستان کا سبز حلالی پرچم جو ہے وہ انگور اڈا کے اوپر، اور بھی جو ان کی بڑی بڑی جو چوکیاں ہیں وہاں پر پاکستان کا پرچم اس ٹائم لہرا رہا ہے۔ یہ ان کی اوقات ہے۔ یہ بزدل ہمیشہ ان لوگوں نے کیسی جنگیں لڑی ہیں، یہ کبھی بھی سامنے سے نہیں وار کرتے، یہ گوریلا وار چھپ کے حملہ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ فرنٹ سے لڑنے کی ان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ سینے پہ یہ اپنا بم باندھ لیں گے، خودکش جیکٹ پہن لیں گے، صرف یہی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھلی جو جنگ ہوتی ہے نا، جس طرح پاکستان کی ویل اسٹیبلش ہماری ملٹری ہے، ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ طالبان کیا چیز ہے؟ ان کی کوئی ٹریننگ نہیں، ان کے باپ صرف پاکستان تھا، ہماری ISI ان کی باپ تھی، ہم لوگوں نے جو ان کو ہتھیار چلانے سکھائے دیٹس اٹ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد صرف یہ ہے کہ بندوق انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بڑے تیز مار خاں سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب جب پیچھے سے الفتح چلایا گیا نا،
ٹھیک ہے. الفتح نے جب ٹارگٹ کو نشانہ بنا کے چوکی میں ٹھوکا ہے نا تو ہر چیز جو ہے ایسے بھڑس اسی ٹائم نست و نابود ہر چیز. اس کے بعد ہمارے جو فائٹر جیٹس تھے انہوں نے وہاں پر تیس نیس کیے تسلی کے ساتھ. گراؤنڈ بیسڈ بھی یہ آپریشن ہوا ہے. جو توپیں ہوتی ہیں, ٹینکس ہوتے ہیں, آرٹلری تھا, ٹھیک ہے, فلی تسلی کی ہے پاکستان نے. ٹھیک ہے, انفینٹری اور آرٹلری نے بالکل تباہی مچا دی ہے. ٹھیک ہے, تقریباً 19-20 کے قریب جو ان کی چوکیاں وہ پاکستان کے پاس ہیں. تو یہ ان کی اوقات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, انہوں نے جو 10 اکتوبر کی رات کو پاکستان کی چوکیوں کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا تھا, اور بہت بڑا حملہ ان کی طرف سے ہوا ہے. اور وہ کیا تھا انڈیا کی پشت پناہی کی وجہ سے, کیونکہ انڈیا پیچھے سے پمپ کر رہا تھا اور وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا. ان کا جو منسٹر ہے, فارن منسٹر, گودی کی جھولی میں بیٹھا ہوا تھا نا, وہ تو نیو دلی سے ساری لائیو براڈ دیکھ رہے تھے کہ کیسے جی پاکستان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. انڈیا میں بڑا جشن کا ماحول بنایا ہوا تھا. اب اس ٹائم انڈیا کے اندر سوگ کا ماحول ہے, اور دونوں ایسے نا سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ہوا تو ہوا کیا. اب تو دنیا ان کو بچا بھی نہیں رہی. اب جو سرنڈر مودی ہے وہ اتنا پشیمان ہو رہا ہے, اتنی شرمندگی ہو رہی ہے انڈیا کو اس ٹائم کہ یار یہ انڈیا کے جناب ٹٹو تھے جو پاکستان سے لڑنے کے لیے انہوں نے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی اوقات ہے. تو پاکستان نے ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے. تو بہت برے حالات میں ہیں اب, کیونکہ اس بار اگر ان کو سبق نہ سکھایا تو پھر یہ دوبارہ ایسی شرارت کریں گے, اب دوبارہ ایسی حرکت کریں گے. اس لیے اس ٹائم یہ پرفیکٹ ٹائم ہے, اور یہ بول دیا گیا ہے کہ جناب اس بار جو ہے نا ان کو اندر تک ان کو تل کے آنا ہے. جناب اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور اس کو لائک کریں, اور اگر آپ بھی پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں تو پاکستان زندہ باد کامنٹس میں بولیں. اس کے بعد اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں, اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے گڈ بائے, اللہ حافظ.